الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال تعالى والفجر وليال عشر صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، اللہ پاک نے اس کائنات میں انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنے چنے ہوئے بندوں کو بھیجا. انہی چنے ہوئے بندوں کو پیغمبر کہا جاتا ہے، نبی اور رسول کہا جاتا ہے. تمام انبیاء علیہم السلام ہدایت کا پیغام لے کر آئے تھے اور انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کرنے کی کوشش کی. وہ آئے تھے بشارت لے کر، اور وہ آئے تھے تاکہ لوگوں کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، اس کی وعید سے، اس کی طاقت سے. قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. ہم نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا تاکہ وہ بشارت اور خوشخبری سنائے اور ڈرائے. انبیاء کرام علیہم السلام کو اس لیے مبعوث کیا گیا کہ وہ خوشخبریاں سنائے اور اللہ کے عذاب سے، اس کی وعید سے ڈرائیں. تمام انبیاء علیہم السلام قابل تعریف ہیں، وہ سب ہمارے لیے عزت و احترام کے لائق ہیں، لیکن ان میں بھی بعض وہ ہے جنہیں خود اللہ پاک نے اونچا مقام عطا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اور پیغمبروں سے اور نبیوں سے اونچا مقام عطا کیا. ایسے پیغمبروں کو اولو العزم کہا جاتا ہے، یعنی پکی ہمت والے، مضبوط ارادے والے، ٹھوس قصد رکھنے والے. قرآن پاک میں بھی ان کے لیے یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ اس طرح صبر کیجیے جیسا کہ اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا. اولو العزم پیغمبر کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں بھی ہمارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے. ان پانچوں میں ایک نام ہے ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بھی اور پیغمبروں سے بلند ہے، بڑا ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان کرنے کے لیے صرف اتنی سی بات کافی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی ہمارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہوا. ابراہیم علیہ السلام کے دو فرزند تھے، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام. اگر اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی ہے اسی سے ہمارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. تو صرف آپ علیہ السلام کی شان بیان کرنے کے لیے صرف اتنی سی بات کافی تھی کہ حضور علیہ السلام کا وجود مسعود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. لیکن آپ کی شان یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے امت محمدیہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کسی ہستی کی ذات میں اسوہ اور نمونہ بتلایا ہے نبیوں میں سے تو ابراہیم علیہ السلام کی ذات.
قرآن کریم میں فرما دیا گیا کہ امت محمدیہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں بھی نمونہ ہے. اب قرآن اٹھا کر دیکھیے، قرآن کہتا ہے قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم، کہ اے امت محمدیہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل، بہترین اسوہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ بھی ہے کہ جب طوفان نوح کی وجہ سے کعبۃ اللہ زمین دوز ہو گیا، خانہ کعبہ ہدم ہو گیا، اس کی پھر سے تعمیر کرنے والے ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل یعنی دوست بنایا. قرآن اٹھا کر دیکھ لیجیے، قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ پاک نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، اپنا خلیل بنایا. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا دوست وہی ہو سکتا ہے جو اس کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ تیاگ دے، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ کر کے دکھلایا. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا مطالبہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا. اللہ تعالیٰ نے جو چیز مانگی ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھلائی. اللہ تعالیٰ نے جو چیز خواہش کی، جس چیز کی، ابراہیم علیہ السلام اس میں پورے اترے. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی شان. تو اللہ پاک نے بھی ان کے ان کارناموں پر تعریفی کلمات کہے. قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ پاک کا فرمان ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کا چند باتوں میں امتحان لیا، چند چیزوں میں آزمائش لی، چند چیزوں میں پرکھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان چیزوں کو کر کے دکھلایا، ان چیزوں کو تکمیل تک پہنچا دیا. اسی لیے تو خلیل کا لقب مل رہا ہے، اللہ کے دوست کا لقب مل رہا ہے. ویسے تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت، پوری سوانح پڑھنے، سننے اور عمل کے قابل. آپ سیرت ابراہیم پڑھ کے کتابیں موجود ہیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ پاک نے کیسے کیسے امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اور میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے ہر امتحان میں 100 نمبر نہیں بلکہ 100 میں سے 110 نمبر حاصل کیے. ہر امتحان پہ کھڑے اترے حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان کی پوری سوانح پڑھنے کے لائق ہیں. لیکن قابل ذکر چیز اس مختصر وقت میں 3 چیزیں ہیں. نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید. نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پاک سے انتہائی والہانہ تعلق. اور نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید ان کے گھر سے شروع ہوتی ہے اور بادشاہ وقت پر ختم ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو بہت ہی پیار کے ساتھ، بہت ہی حسین انداز میں، محبت اور ہمدردی کے جذبے کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، بتوں کی پرستش سے روکا. اللہ پاک کو یہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو اپنے پاک کلام میں جگہ دی. آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، قرآن کریم کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے محبت اور ہمدردی کے لہجے میں، حسین انداز میں کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے ابا،
آپ ایسی چیزوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں کہ جو چیزیں نہ سننے کی استطاعت رکھتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے اور نہ ان کے بس میں کچھ ہے؟ ان کے اوپر اگر مکھی بیٹھے تو اپنے اوپر سے مکھی اڑانے کی، مکھی ہٹانے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے۔ اے میرے پیارے ابا، مجھے ایسا علم دیا گیا ہے جو علم آپ کو نہیں دیا گیا ہے، سو آپ میری پیروی کیجیے، میں آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہوں۔ اے میرے پیارے ابا، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، شیطان کی پرستش نہ کیجیے، شیطان کو نہ پوجیے، اس لیے کہ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اور اے میرے پیارے ابا، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر آپ اسی طرح بتوں کو پوجتے رہے، آپ اللہ کو چھوڑ کر، اپنے حقیقی پروردگار کو چھوڑ کر، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ان بتوں کی پرستش کریں گے تو مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کے اوپر اللہ کی جانب سے سخت عذاب آئے گا، سخت گرفت آئے گی، بس آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے، اور جو حشر شیطان کا ہونا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، دوزخ کا ایندھن بنے گا، آپ بھی اس کے ساتھ ساتھ۔ یہ توحید ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے شروع کی، پھر عام مجمع میں اپنی قوم کو جمع کیا، قوم کو سامنے رکھ کر ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے اذ قال ابراہیم لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ اے میرے ابا اور اے میری قوم، یہ مجسمے کیا ہے، یہ بت کیا ہے جن کا سہارا لیے تم بیٹھے ہو؟ یہ مجسمے تو ایسے ہیں کہ ان کے ارد گرد تم قسم قسم کی مٹھائیاں رکھتے ہو، یہ مجسمے ایسے ہیں جن کے سامنے تم قسم قسم کے پھل فروٹ رکھتے ہو، یہ مجسمے ایسے ہیں کہ نہ جانے تم کیسی کیسی اشیاء ان کے پاس رکھتے ہو، لیکن کیا یہ کھاتے ہیں، کیا یہ پیتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے حیرانی کا تو یہ عالم ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی مکھی بیٹھ جائے، کوئی مچھر بیٹھ جائے تو وہ اس کو بھی ہٹانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تمہارا حقیقی پروردگار کون ہے میں تم کو بتلاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين، کہ اب بھی پاس آ جاؤ، اپنے حقیقی پروردگار کو جان لو۔ تمہارے پروردگار، تمہارے اللہ، تمہارے خدا اور خالق یہ بت نہیں ہے، بلکہ تمہارا پروردگار تو وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے تم کو پیدا کیا، وہ تمہارا حقیقی پروردگار ہے۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس پر میں گواہ۔ لیکن قوم صدیوں سے بت پرستی میں مبتلا تھی، بتوں کی پرستش کیا کرتی تھی، پوجا کیا کرتی تھی۔ اگر وہ ابراہیم کی بات کو مان لیتے تو ناک کا مسئلہ رہتا، ان کی ناک کٹ جاتی، ان کی انا کا مسئلہ تھا، اس لیے انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ ایسے باز آنے والی قوم نہیں ہے تو فرما دیا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہ تمہارے یہاں سے چلے جانے کے بعد تمہارے بتوں کے ساتھ سخت تدبیر اپناؤں گا، پلاننگ کروں گا، سازش کروں گا۔ چنانچہ ایک واقعہ پیش آیا کہ ان کے زمانے میں میلے لگا کرتے تھے، تمام لوگ میلے میں جانے کے لیے تیار ہو گئے، وہاں جا کر موج مستیاں کیا کرتے تھے، شراب کا دور چلتا، قسم قسم کی غذائیں کھایا کرتے تھے، ناچتے گاتے اور نہ جانے کیسے کیسے خرافات میں مبتلا رہتے تھے۔ سب میلے میں جانے کے لیے تیار ہیں، جا رہے ہیں۔ ایک شخص ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ بھی چلیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کی طرف دیکھا، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، ستاروں کو دیکھا اور کہا فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ سامنے والا سمجھ گیا کہ ستارے کو دیکھ کر نحوست مراد لے رہے ہیں، اور وہ اس طرح کرتے تھے کہ ستارے دیکھتے اور اتنے اعتبار سے فیصلہ کر دیتے کہ آج میرے لیے نحوست کا دن ہے۔ جیسا کہ ہمارے بہت سے بھائی
اگر گھر پر الو بیٹھ جائے تو سمجھتے کہ آج کسی کی وکٹ گرنے والی، کوئی اس دنیا سے جانے والا ہے۔ آنکھیں الٹی پھڑپڑائے تو سمجھتے ہیں کہ زلزلہ آنے والا ہے، کوئی مصیبت آنے والی۔ دائیں ہتھیلی میں کھجلی ہونے لگے تو کہتے ہیں بینک بیلنس آنے والا ہے، بڑا مال میرے ہاتھ لگنے والا ہے۔ تو یہ نیک فالی لینا، بد فالی لینا اس زمانے سے نہیں ہے، بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھ کر کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں، سامنے والا سمجھا کہ حقیقت میں یہ بیمار ہے اور وہاں سے چل دیے، پورا علاقہ خالی ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا، اور جس چیز کا ان کو انتظار تھا کہ میں توحید کو بہت ہی اچھے انداز میں پیش کروں گا کہ لوگ مجبور ہو جائیں کہ ان کا معبود، ان کا خدا یہ بت نہیں ہے، یہ پتھر نہیں ہے، بلکہ ان کے خدا تو کوئی اور۔ جب سب میلے میں چلے جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہو کر بتوں کو تہش نہش کر دیتے، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پیر توڑ دیا، کسی کا سر تن سے جدا کر دیا، تمام بتوں کو مار گرایا، اور ان کا جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گلے میں جا کر کلہاڑا لٹکا دیا اور وہاں سے نکل آئی۔ قوم جب موج مستیاں کر کے واپس اپنے علاقے میں آتی ہے اور اپنی روایات کے مطابق بت خانے کے اندر جاتی ہے، جا کر یہ عالم دیکھ کر، یہ سما دیکھ کر حیران و ششدر رہ جاتی ہے کہ یہ کس ظالم نے کیا۔ ان کے الفاظ ہیں قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہ جس کسی نے بھی یہ حرکت کی ہے، یہ فعل انجام دیا ہے، بہت بڑا ظالم ہے۔ کون ہے وہ؟ تو ان کے دماغ کی بتی جلی کہ ایک شخص ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، اس نے کہا تھا تاللہ لاکیدن اصنامکم، ضرور بھی ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ میں پلاننگ کروں گا، سازش کروں گا، یہ اسی کا کام ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کے متعلق سنا ہے جو ابراہیم کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور وہی ان بتوں کی عبادت سے ہمیں روکتا ہے، اسی نے یہ کیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور انہوں نے کہا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام اس موقع کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ یہ چھوٹے موٹے بت جو گرے پڑے ہیں ان کے ساتھ یہ حشر میں نے نہیں، بلکہ ان کے وڈیرے، ان کے بڑے نے کیا، بڑے بت نے یہ کیا۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تو ان کے حواس باختہ ہو گئے، ان کی سٹی گم ہو گئی، اور وہ حیران و ششدر رہ گئے کہ اب جواب دیں تب بھی پھنسیں گے اور خاموش رہیں تب بھی پھنسیں گے، کیا کیا جائے؟ تو دل ہی دل میں انہوں نے کہا فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، دل ہی دل میں کہنے لگے کہ ہم ہی ظالم ہیں کہ ان چیزوں کی پوجا کرتے، پرستش کرتے، لیکن وہی مسئلہ ناک کا مسئلہ تھا، انا کا مسئلہ تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے لقد علمت ما هؤلاء يكذبون، ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بول بھی نہیں سکتے، تو یہ کیسے بڑا والا بت چھوٹے بتوں کو مار سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اب جس چیز کا شدت سے انتظار تھا وہ موقع آن پڑا، اور اس موقع کو غنیمت جان کر توحید پیش کر دی۔ کیا فرمایا؟ بڑے حسین الفاظ کہے، ہم ان الفاظ کو ذہن میں رکھیں اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ اگر اللہ کا فضل کرم نہ ہوتا تو نہ جانے ہم کن کن مذاہب کے پیروکار ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے، وہی حقیقی معبود ہے۔ اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم سچے دین کو ماننے والے، سچے مذہب کو ماننے والے۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید پیش کی، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شیئا ولا يضركم، ابراہیم کہنے لگے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو
جو نہ تم کو کسی قسم کا نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، افسوس ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر، کیا تمہارے دماغ میں بات اترتی نہیں ہے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بھی توحید پیش کر دی، اور ایک اور موقع آیا نمرود کے سامنے، اس موقع پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے توحید پیش کی تھی، اور الفاظ موجود ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے۔ تو یہ کر کے دکھا، تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے نمرود، تو مغرب سے سورج کو نکال اور مشرق میں ڈبا لے۔ یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے توحید پیش کر دی۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی موعظت و نصیحت سے پوری قوم اپنے باطل عقائد سے غائب ہو جاتی، بتوں کی پرستش چھوڑ دیتی اور ایک اللہ کو ماننے والی بن جاتی۔ لیکن صورت اس کے برعکس ہوئی کہ تمام کے تمام ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہو گئے، دشمن ہو گئے، اور سب ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ ہمارے معبودوں کے اوپر برا وقت آ گیا ہے، لہذا ہمیں اپنے معبودوں کی مدد کرنی چاہیے اور اس شخص کو جلا دینا چاہیے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ نمرود نے بھی کہا کہ ابراہیم کے لیے بڑی آگ سلگائی جائے، چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس آگ جلانے کے لیے ایک بڑی جگہ کا انتخاب کیا گیا، کئی دنوں آگ جلائی گئی، آگ کو دہکایا گیا۔ وہ آگ اتنی خطرناک تھی کہ جس کی وجہ سے قرب و جوار کی چیزیں جھلسنے لگی تھی، اوپر سے گزرنے والا پرندہ اس کی زد میں آ کر بے نام و نشان ہو جاتا تھا۔ اتنی خطرناک وہ آگ تھی جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے دہکائی گئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، صورتحال یہ ہے کہ باپ بھی دشمن، قوم بھی مخالف، بادشاہ وقت خون کا پیاسا، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی یار و مددگار نہیں ہے، ہر طرف سے مخالفت و دشمنی کے نعرے، انتقام لینے اور زندہ جلا لینے کی پلاننگ۔ صرف ایک سہارا ہے اور وہ اللہ کی ذات کا سہارا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس ایک سہارے کی وجہ سے تمام سہاروں کو چھوڑ دیا تھا، اس ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمام کو ناراض کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے حفیظ جلندری بلکہ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دنیا سے خفا میرے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تمام کی رضامندی کو ایک طرف کر دیا، صرف اللہ کی رضامندی کو بروئے کار لائے، اور وہ وقت آ پڑا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودنے کے لیے شوق سے تیار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی جانب سے آزمائش اور امتحان ہے۔ بے خطر کود پڑا عاشق نمرود میں عشق، عقل ہے محوے تماشے لبے بامبی۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اتنی خطرناک آگ ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی آزمائش ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر جانے سے کترا نہیں رہے، چنانچہ آگ میں کود پڑتے ہیں۔ اللہ جو اپنے بندوں کا کارساز ہے، اپنے بندوں کی فکر کرنے والا ہے، ہر وقت اپنے بندوں کی مدد کرنے والا ہے، وہ کیسے اپنے خلیل کو بے یار و مددگار چھوڑ سکتا تھا؟ چنانچہ اللہ کی جانب سے یہ فرمان آتا ہے آپ کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے آگ کے اندر جلانے کی تاثیر رکھی ہے، برف کے اندر ٹھنڈا ہونے کی تاثیر رکھی ہے، لیکن آگ میں جلانے کی تاثیر اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب اللہ کی چاہت ہو۔ جب تک اللہ نہ چاہے کہ آگ نہ جلائے، اس وقت تک آگ جلا نہیں سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا، اللہ کا فرمان آیا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا
اور ٹھنڈی بھی کیسی نقصان دینے والی نہیں، وہ سلامن ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینک دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ گلے گلزار بن گئی، وہ آگ پاک بن گئی، اور ابراہیم علیہ السلام عافیت کے ساتھ اس آگ سے نکل آئے۔ پھر جب یہ دیکھا گیا کہ اس سے کام چلنے والا نہیں ہے، تو انہوں نے یہ چاہا کہ ابراہیم کو جلا وطن کر دیا جائے۔ باپ کی جانب سے بھی دھمکی مل گئی، لَئِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہ اے ابراہیم اگر تو اپنی حرکت سے باز نہ آیا تو میں تجھ پر پتھر برساؤں گا، اور آج کے بعد سے ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے مارنے کی پلاننگ کی گئی، ختم کرنے کی پلاننگ کی گئی، لیکن جب اس میں ناکام ہوئے تو انہوں نے جلا وطن کر دیا۔ آج ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے مسلمانوں سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے احکامات کو چھوڑ دے، وہ قرآن و حدیث پر چلنا چھوڑ دے، اپنے نبی کی پیروی کرنا چھوڑ دے، اور نئے کلچر کو آزمائے، نئے کلچر کو اختیار کرے، مغربی تہذیب کے گرویدہ ہو جائے اور اسی کے مطابق زندگی گزارے۔ لیکن جب مسلمانوں کی طرف سے جواب نہ میں آیا اور مسلمانوں نے اس پر عمل نہیں کیا، تو پھر وہی سازش جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تھی، کیا فرقہ پرست تہذیب، فرقہ پرستی کو ماننے والوں کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف یہ نعرہ لگا کہ مسلمان جائے گا یا تو قبرستان یا پاکستان، اس طرح کے نعرے لگائے۔ وہی شکل آزمائی جا رہی، وہی شکل اختیار کی جا رہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کی گئی۔ اس موقع پر ہمیں ثابت قدمی سے رہنا ہوگا، ہم اپنے مذہب کو چینج نہ کریں، ہم اپنے مذہب کو تبدیل نہ کریں، بلکہ اسی طرح توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے لگے رہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام توحید کے لیے کیسے ڈٹے رہے۔ قوم نے لاکھ کوشش کی کہ ابراہیم کا خاتمہ ہو جائے، لیکن اللہ نے نہ چاہا کہ ابراہیم کا خاتمہ نہیں ہوگا، تو ابراہیم علیہ السلام باقی رہے۔ آج بھی ان کا نام باقی ہے، قوم مٹ گئی، ان کا نام و نشان مٹ گئی۔ اگر ہم توحید کے پکے ہو جائے تو پھر دیکھیے اللہ کی جانب سے کیسے نصرت و مدد آتی۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی توحید۔ دوسری چیز، اللہ سے ان کا والہانہ تعلق۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے جو کہا کر کے دکھلایا۔ ایک تو ان کی یہ آزمائش ہے، اور ایک بڑی سخت آزمائش ہے، وقت نہیں ہے ورنہ بتاتا کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 87 سال ہو گئی، ضعیف ہو چکے، کمزور ہو چکے، بوڑھے ہو چکے۔ اس موقع پر اپنے ویران چمن میں ایک شگفتہ پھول کی خواہش ہوئی، اولاد کی تمنا ہوئی، پروردگار عالم سے کہہ رہے ہیں ربی حبلی من الصالحین، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی خواہش کو کب رد کرتا؟ فرما دیا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے آپ کو ایسا بیٹا عطا کیا جو بردبار ہے۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اولاد ملی، لیکن جب اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے، حکم آ گیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دو، تو ذبح کرنے کے لیے بھی نکل پڑے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف امتحان لینا مقصود تھا۔ عین اس موقع پر ایک دمبا لایا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اس دمبے کو ذبح کرتے۔ ابراہیم کی یہ عطا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے یہ چیز واجب کر دی کہ وہ ہر سال قربانی کیا کرے، اور ہم بڑے شوق سے قربانی کیا کرتے ہیں۔ اس موقع پر آپ یاد رکھیں کہ ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو ایام چل رہے ہیں بڑے ہی فضائل و مناقب کے حامل۔ ذی الحجہ کے 10 ایام، اس کے سلسلے میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 ایام کی عبادت جتنی پسند ہے، دیگر ایام کی عبادت اتنی پسند ہے۔ ایک اور فضیلت اس کے سلسلے میں ذکر کی جاتی ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں روزہ رکھنا، کسی بھی دن ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب۔ ہم اس سلسلے میں، اس عمل میں آگے بڑھے۔ آج کا دن ایک ذی الحجہ تو چلے گی،
کل سے کوشش کریں کہ ہم بقیہ 9 دن روزہ رکھیں. 2 سے لے کر 9 تاریخ تک 10ویں ذی الحجہ کو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اس میں ثواب کی بجائے الٹا گناہ ملے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کی جانب سے مہمانی کا دن ہوتا ہے، ضیافت کا دن ہوتا ہے. اور ایک اور فضیلت بیان کرتا چلوں کہ 1 سے لے کر 8 ذی الحجہ تک ہر روزے میں 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. ہم اس پر عمل کریں، روزہ رکھیں. اگر یہ نہیں کر سکتے تو ضرور بھی ضرور 90 ذی الحجہ جس کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں اس دن ضرور روزہ رکھ لیں، اس لیے کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ 1 سال کے روزے کا ثواب اور اسی کے ساتھ ساتھ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. امید ہے کہ آپ تمام حضرات اس پر عمل کریں گے. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق و سعادت مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.